ہلکا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم جو یہاں اس وقت حاضر ہیں، ہم نے کچھ ہی دیر پہلے اچھی جو ہم سے نیتیں بن پڑی سلسلے کے حوالے سے وہ ہم کر چکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے مطابق یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلہ دیکھیں گے۔ سلسلہ اپنی نوعیت کا انتہائی اہم سلسلہ ہے اور معاشرے کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، برننگ ایشو ہے، ہارٹ ٹچنگ ایشو ہے، اور وہ ہے کہ فی زمانہ اولاد اور والدین کے درمیان ایک فاصلہ ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کو اپنی بات نہیں کر پاتی اور ماں باپ اولاد کو اپنا موقف بیان نہیں کر پاتے، اور جب ان دونوں کا سامنا ہوتا ہے تو جنگ کا سامنا ہوتا ہے، لڑتے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ ہماری بات یہ سمجھ جائیں، اولاد کہتی ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ حالات بھی بدلے ہیں، اس کا انکار بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک امیج دیکھا، تصویر دیکھی تھی، پہلے ہم اسکول کے زمانے میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے بچپن میں، بالکل، کہ ایک کوا مٹکے کے پاس آ کر پانی پینا چاہتا تھا تو وہ پانی نیچے تھا، تو اس نے چونچ پہ پتھر لیا اور مٹکے میں ڈالا تو پانی اوپر آ گیا اور کوے نے پانی پی لیا۔ اور آج کے دور میں جو تصویر ہمیں بھیجی گئی اس میں یہ تھا کہ ایک طرف کوے کے منہ میں پتھر تھا تو دوسری طرف بتایا کہ کوے نے پتھر نہیں ڈالا، کوے نے اسٹرو منہ میں لے کر مٹکے میں ڈال دیا اور اسٹرو سے اس نے پینا شروع کر دیا۔ واقعی حالات و زمانے میں فرق آیا ہے، لیکن اس فرق نے آخر ماں باپ اور اولاد کے درمیان فرق کیوں کر دیا؟ ان کے آپس کی انڈرسٹینڈنگ کیوں ختم ہو گئی؟ یہ ہمارا موضوع ہے۔ اسے ایک طور پر جنریشن گیپ کا نام دیا جاتا ہے، نسلوں میں فرق۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں اولاد اور ماں باپ کی عمر میں فرق رہا ہے، ہر دور میں رہا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماں باپ اور بیٹے کی عمر سیم ہے، بیٹا بھی 45 سال کا تو ماں باپ بھی 45 سال کے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب بھی ہوا ہے منیمم فرق 18 20 سال، 21 سال 22 سال کا فرق، کبھی 25 سال کا فرق یہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان موسٹلی رہا ہے۔ اور یہی والدین کے لیے ہوتا ہے کہ ہماری عمر زیادہ، ہمارا تجربہ زیادہ، اولاد کہتی ہے کہ اب ہماری کوالیفیکیشن زیادہ، حالات بدل گئے۔ تو وہ کیا حالات بدلے ہیں، یہ کیوں فرق آیا ہے، ہم اسی فرق کو بیان کرنے اور اپنی اس گفتگو میں اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ کاش ہم کو ایسا سلسلہ
دعوت اسلامی کے ذریعے آپ کو دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ جسے دیکھ کر ماں باپ اور اولاد، ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ، ان کے درمیان جو گیپ آ چکا ہے، جو فاصلے آ چکے ہیں، وہ ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم اسٹارٹ ہمارے نوجوانوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سلسلے کا نام ہی نوجوانوں کے مسائل ہے. انہی سے کرتے ہیں کہ آخر ان کو کیا کیا کمپلینٹس ہیں. میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ان کو آخر کمپلینٹس کیا ہیں، ان کو شکایت کیا ہیں، ان کو پرابلم کیا ہیں، آخر یہ کیوں آپ سے کوئی بات نہیں کر پاتے. تو میں نے ابتدائیہ بیان کر دیا، تمہید باندھ دی ہے. اب دیکھیں یہ گاڑی کہاں جاتی ہے، کیا سوال ہوتے ہیں، کیا جواب ہوتے ہیں، وقت ہی بتائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کون اسٹارٹ کرے گا؟ چلیں آپ. دراصل پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس ہمیں بولتے ہیں کہ اچھی ایجوکیشن لو، ہم اچھی ایجوکیشن لیتے ہیں. اب جو پیرنٹس کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے ہماری ہائی زیادہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے. جس طرح اب ہم بولتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ، اب ہم بولتے ہیں آپ کو نہیں پتہ، تو یہ ہوتا ہے کہ والدین کو اف بھی نہ کہیں، تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے. بولتے ہیں کہ اولاد بدتمیز ہے، تو ہم کیسے سمجھائیں؟ تو آپ کا مین ایشو یہ ہے کہ یہ جو گیپ ہے، اس میں سب سے بڑی جو چیز آئی ہے وہ کوالیفیکیشن کی آئی ہے. بڑی چیز نہیں، ایک تو کوالیفیکیشن بھی ہے، کوالیفیکیشن بھی ہے، تو اس لیے سمجھانا مشکل ہے ماں باپ کو. تو ماں باپ نے کب بولا تھا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ رہے؟ والدین تو کہتے کہ ٹھیک ہے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، مگر بیٹا ایکسپیرینس ہمارے پاس زیادہ ہے. ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جیسے اسکول میں دکھائی جاتی ہے ڈیبیٹ، پاور آف اسپیچ، کہ آپ اپنا رائٹ شو کرو، پروف کرو. یہ ہوتا ہے. اب ہم ہمارا رائٹ ہمارے گھر میں شو کرتے ہیں، پروف کرتے ہیں، اس میں ہماری والیوم اسپیچ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہمیں اسکول میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی اسپیچ آپ شو کر کے دکھاؤ. اب جو ہم اسکول میں سیکھ رہے ہیں اب وہی ہم گھر میں بھی اپلائی کریں گے. اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ اب اسکول میں جب بچہ سیکھتا ہے، گرو ہوتا ہے، اس میں گروم ہوتا ہے، تو وہی اپلائی کرتا ہے. تو بیٹا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو چیز آپ کو جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کو اسکول میں یہ بتایا گیا، ایک ڈیبیٹ کا بتایا گیا، اور اسی پر آپ ابھرتے ہوئے گھر میں، تو یہ تو نہیں بتایا گیا اسکول میں کہ گھر میں جا کر جو انداز سے آپ اس وقت اسٹوڈنٹ میں یا اسکول کے اندر یا کلاس کے اندر جس طرح کا آپ ایک ڈیبیٹ ایٹیٹیوڈ یوز کر رہے ہیں، وہی سیم انداز آپ گھر میں والدین کے ساتھ یوز کریں گے؟ یہ تو اسکول میں نہیں سکھایا جاتا ہوگا. جو سیکھتا ہے بندہ، اب بچہ ہوتا ہے ایک کلین پیپر، اب جو آپ اس پہ بھرو گے وہی بنے گا. اب اسکول میں بچپن سے ڈال دیتے ہیں، تو ہم جو اسکول والوں کو بھریں گے ہم وہی کریں گے نا. تو اسکول والوں کو ہم سکھا دیں. اب اسکول والے ہمیں یہ تو نہیں بولتے کہ آپ گھر میں نہیں کرنا یہ چیز. ہمیں تو اب ہم ڈیبیٹ میں فرسٹ پرائز لے کر آتے ہیں، ہمارے پیرنٹس سے پہلے اپریشیٹ کرتے ہیں، ارے میرا بیٹا. پیرنٹس کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ کل یہ میرے اوپر بھی داؤ لگائے گا. اب یہ بتا ہم کیا کریں؟ یا تو ہم ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لیں، یا پھر اسکول میں آپ بولتے کہ ڈیبیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، ہم پھر اپنا رائٹ پروف نہیں کریں گے، پھر ہم چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، آپ چپ چاپ جہاں بیٹھے نہ کہ وہاں تو بیٹھنا ہی پڑے گا. میں یہ بیٹا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اسکول میں ڈیبیٹ کی یا جو بھی کیا، تو جب یہ چیز آپ پیرنٹس کے سامنے لے کر آئیں گے تو پیرنٹس نے آپ کو اپریشیٹ تو کر لیا ہوگا، لیکن پیرنٹس کو بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے کس ٹاپک پہ ڈیبیٹ کی. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو اسکول کا یا تعلیمی ادارے کا جو بھی ماحول ہے وہ کم از کم اتنا ہم کو ایجوکیٹ کر دیتا؟ کیونکہ آپ نے جو ڈیبیٹ کی نا وہ بحث سے نکلے گی کہ آپ اپنے موقف کو پروف کرنے کے لیے فلاں بحث کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں کم از کم تعلیم میں یہ تو سمجھایا جائے گا نا کہ ماں باپ کے ساتھ اس انداز سے بحث نہیں ہوتی. آج کل تو میں آپ کو بتا دوں سیریس بات ہے، ایک تو کو ایجوکیشن ہے، اور پھر کالج میں اسلامیات نہیں ہوتی ہے. اسلامیات ایک کیا ہوتا ہے، کمپلیمنٹری ہوتا ہے کہ آپ کو لینا ہے تو لیں، نہیں لینا تو نہیں لیں. اب ہمیں مین چیز اسلامیات پہ کوئی فوکس نہیں کرنا. ہمیں کیا کہتا ہے کہ پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے، آگے بڑھنا ہے، ان کو دیکھنا جو ڈیولپڈ ہے. یہ اسکولوں میں بتایا سکھایا جاتا ہے. جی اب دیکھیں، آپ یہ خود ہی کرتے کیا بولتے ہیں پاکستان کہاں ترقی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اب ہمارے پیرنٹس کو دیکھ لیں کہ تم پڑھا ہو کہ کچھ پاکستان کا نام کرنا، ان کی طرح کرنا جو اسحاق نیوٹن نے کیا، جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، جو بھی گلیلیو جو بھی ہیں. اس کا والدین کے ساتھ گیپ سے کیا تعلق ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے وہ، لیکن یہ تو بات طے ہے نا کہ ماں باپ کے ساتھ بحث نہیں کرنی.
میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ جیسا ہم سیکھتے ہیں ویسا ہی کریں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ والدین اور بچوں میں جو بحث ہو رہی ہے کس معاملات میں والدین ان کو شاید اپریشیٹ نہیں کرتے اور کس معاملے میں کرتے. آخر بچے کو یا تو کاروبار کے لیے کہا جائے گا تو اس کے اوپر بچہ بولے گا کہ نہیں آپ اس طرح کہہ رہے ہیں اور ہماری سوچ اس طرح ہے. تو جب بچہ اگر اچھا اپروو کالج میں اسکول میں کر دے گا تو اپنی لائف نیوٹرل لائف میں بھی کر کے دکھائے گا تو والدین تو ویسے ہی خوش ہونے ہیں. پھر اس کو پرابلم, کیونکہ آج کل کا معاشرہ ہر والد یہ بولتا ہے کہ میرا بچہ اچھی ایجوکیشن پڑھ رہا ہے تو مجھے اچھا ریٹرن دے گا. اس کو ریٹرن چاہیے, اس کو اپنا ریٹرن اس طرح بھی چاہیے کہ کمائی کی صورت میں بھی ہو, اچھے بیہیویئر کی صورت میں بھی ہو, ورنہ وہ ایجوکیشن کراتے نہیں ہیں. ورنہ تو ایجوکیشن نہیں کراتے. ایجوکیشن کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا ریٹرن ان کو ملنے چاہیے. اب اچھا ریٹرن وہ اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ آپ کو بحث اس طرح نہیں کرتا کہ آپ اسکول میں یہ پڑھا تو مجھے کیوں یہ بتا رہے ہو. جب آپ اس کو اچھا سا کمائی کا راستہ دیں گے, اچھا اس کو ریٹرن دیں گے, ان کی ہر بات مانیں گے تو آپ سے ماننا نہیں کریں گے, نہ آپ سے بحث کریں گے. کسی ایسی چیز میں بحث ہو جاتی ہے کہ جس میں بچے کو مطلب برے ماحول سے روکتا ہے یا بری لائن سے روکے. ہر والدین یہ چاہتا ہو کہ بری لائن سے روکے اور بری ماحول سے روکے. تو اسی وجہ سے اگر کوئی بحث ہوتی ہے تو اس میں بچے کا خود کا ایٹیٹیوڈ خراب ہے کہ بچہ اگر اس میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں میرا والد اس سے مجھے کیوں روکتا ہے. اور نارملی حاجی عمران صاحب یہ ہوتا ہے ماں باپ کا 25 سال کا تجربہ بچے کو 1 منٹ میں دے دیا جاتا ہے. وہ 25 سال اس سے بڑا ہے, اس سے وہ جو تجربہ ہوتا ہے وہ اسے 1 منٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے کہ بیٹا یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے. لیکن ہاں جہاں معاملات ہوں گے بچے کو صرف ہر ماں باپ اپنے بچے کو بری لائن میں نہیں جانے دے گا یا برے ماحول میں یا کوئی ایسا بزنس نہیں کرنے دینے گا جو لاس کے لیے ہو. اس طرح بچے کو وہ کور کرنے کی سوچتے ہیں. ہاں دوسرے معاملات ہوتے ہیں جو ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے, وہ تو بچے بحث جب ہوگی جب کوئی معاملہ دوسرے ٹائپ کے ہوتے ہوں. بھائی یہاں جو میں جس ٹاپک کو کیچ کر رہا ہوں وہ فرسٹ تو یہ ہے بحث. کیا اولاد کو کسی بھی ٹاپک پر کیا ماں باپ سے بحث کرنے کی اجازت دینی چاہیے؟ والد صاحب 25 سال پہلے کا جو زمانہ تھا اس کے حساب سے فیصلہ کر رہے ہیں اور میں اس وقت کرنٹ فیصلہ کرنا پہ چاہ رہا ہوں. اور والد صاحب بولتے ہیں نہیں میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. اب یہاں بحث ہوتی ہے وہ. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے زمانے میں تو ہم 100 روپے مانگتے ہیں, ہمارے زمانے میں تو 5 روپے میں ہم لوگ سب کچھ کر لیتے تھے. اب آپ کے زمانے میں تو 100 روپے چاہیے ہوتے ہیں. 100 روپے دیں گے آپ کو, دیں گے لیکن سنا تانا دیں گے. اب یہ لے 100 روپے, ہم 5 روپے میں لیتے تھے. پوچھ لے دادا سے جا کے. تو 20 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے بیٹے کو 500 روپے دو گے نا تو یہ بولا کہ ہم اپنے باپ سے 100 روپے لیتے, ہم 100 روپے میں گزارا کرتے تھے, تم کو 500 روپے ہم دے رہے ہیں. ہم پہ گزر رہے ہیں نا, ہم تانا سن رہے ہیں تو آگے تانا نہیں دیں گے اپنی اولاد کو. احتیاط کریں گے نا. ماں باپ کو تانا نہیں دینا چاہیے. لیکن یہاں یہ بات تو تھوڑی سی میری میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ماں باپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے زمانے کی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے زمانے کی کر رہے ہوتے ہیں. میں سوال یہ کروں گا کیا جس زمانے میں آپ جی رہے ہو کیا ماں باپ اس زمانے میں نہیں ہیں؟ یہ جن باپ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مجھے 5 روپے دیتا تھا, وہ بھی تو اپنے باپ کا بچہ تھا. تو اس زمانے میں 4 آنے پہ کام ہو رہا تھا, وہ 5 روپے میں کر رہا تھا نا. مثال کے طور پہ اس کا دادا بول رہا ہوگا کہ میں 4 آنے میں لیتا ہوں تو یا 5 روپے دیتا ہوں. کیا انہوں نے اپنے باپ کے داداؤں کے ساتھ اس طرح کیا تھا؟ آپ کے دادا کے ساتھ اس طرح کیا تھا؟ وہ زمانہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے بیہیویئر ایسا کیا ہوگا جو آج یہ کرتے ہیں کہ 100 روپے اور 5 روپے کا فرق دیکھ رہے ہیں؟ تو وہاں بھی تو 4 آنے اور 5 روپے کا فرق ہوا ہوگا. والد صاحب کو ماحول کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے نا, کیا کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, کیا سچویشن بھی آپ بول رہے ہیں. جنریشن گیپ یہی تو ہے کہ وہ سچویشن کو نہیں دیکھتے, وہ اپنی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. بوتل 2 روپے کی ملتی ہے, بوتل 20 روپے کی ہو گئی تو والد صاحب بولیں گے نہیں 2 روپے کی بوتل بھی کیسے پاسبل ہے؟ والد صاحب کہاں بولے گا؟ والد صاحب نے دادا کے زمانے میں 2 آنے کی بوتل دیکھی تھی نا, تو 2 روپے کی بھی پی رہا ہے تو آج 20 روپے میں. یہ اس کا جھگڑا نہیں ہے, کیونکہ والد صاحب بھی اگر ایجوکیٹڈ ہیں اور بچہ بھی ایجوکیٹڈ. بعض ایسے ممالک دیکھے ہوں گے یا بعض ایسے آپ نے فیملیاں میں دیکھے ہوں گے کہ جن کے والد بھی باہر سے پڑھ کے آئے, باہر پڑھنے چلے گئے تھے اپنے داداؤں کو چھوڑ کے, پھر اب انہوں نے اپنے بچوں کو بھی باہر پڑھنے بھیجنے کے دے دیا. تو کیا ایسے ماحول میں کیا وہاں جھگڑے نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا وہ ایجوکیٹڈ باپ نہیں ہوتا ہوگا, بچہ بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا, وہاں جھگڑے نہیں ہوتے؟ کیا ان کی فیملیاں تباہ نہیں ہوتی ہوگی؟ یہ بھی ہوتا ہوگا. فرق یہاں نہیں ہے, فرق ہماری سوچ کا ہے. صرف ہم اپنے بچے کو کتنا کنوے کر سکتے ہیں. اگر آپ کا فرینڈلی ماحول ہوگا تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کبھی بھی بیہیویئر نہیں کرے گا, مس بیہیویئر نہیں. اگر اس کا فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے. ہاں تو بچے ادب کے ساتھ فرینڈلی ماحول ہو تو نہیں ہو سکتا. ہم لوگ ہم جیسے ایک لڑکا ہے 18-20 سال وہ اپنے والد صاحب سے بات شیئر نہیں کر سکتا, کیونکہ والد صاحب اتنے غصے والے ہوتے ہیں کہ اگر ہم پلس بول رہے ہیں 100% صحیح بول رہے ہیں پتہ ہے ہمیں, پر والد صاحب بولیں گے نہیں
ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تو چھوٹا ہے ابھی, میری سن, تیرا باپ ہوں, تجربہ لے, میں 45 سال کا ایکسپیرینس مین ہوں, یہ کہہ کے ہم چپ ہو جاتے ہیں. ہم جو دل میں بات رہ گئی پھر وہ کہاں نکلے گی, پھر وہ ایک بغاوت کی صورت میں, ایک غصے کی صورت میں نکلے گی. یہ اس سے انکار نہیں ہے, ہوتا ہے, ہو بھی رہا ہوگا, ہوتا بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بعض والدین غصے والے ہوتے ہیں اور بعض بچے ایسے غصے والے نہیں ہوتے, لیکن وہ اپنے باپ کو اپنے شیئر نہیں کر سکتے. یہ بات بھی کنفرم ہے, یہ ماحول ہے, اور یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے والد کے ساتھ ادب کرتے ہیں تو ادب کے ساتھ رہنا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والد غصے میں ہوتے, لیکن ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ ہم اف بھی نہ کریں. اس کا معاملہ دوسرا بھی ہو جاتا ہے کہ بچے اپنے مطلب اپنی والدہ کے ساتھ کہہ کے بھی, اپنے چاچاؤں کے ساتھ کہہ کے بھی اپنے والد کو منوا لیتے ہیں. ایسے معاملات ہوتے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے. گیپ تو ہم ختم کرنا ہے ہمیں, لیکن اگر گیپ ختم کرنے کے لیے کیا, اگر باپ غصے والا تو بچہ غصے میں باپ کو مار دے گا. وہ نہیں, لیکن باپ کو سمجھانا چاہیے نا, باپ کو بھی سمجھائے نا, آئی صاحب کے اس طرح باپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو باپ کو اگر کوئی اور سمجھا گیا تو یہ بھی تو گیپ ہو گیا نا. نہیں, آئی صاحب سمجھا سکتے ہیں نا, ہم بیٹھے ہی ادھر ہیں نا. ابھی تک تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے والدین ہماری بات سنتے نہیں ہیں, اور اگر ہم اپنا کچھ معافی ضمیر یا کوئی ایسی چیز بیان کرنے جاتے ہیں تو والد صاحب غصے میں آ جاتے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ان کو بات کر لینے دیجئے. اگر آپ یہ کہیں گے نا بس میں نے کہہ دیا مان لو, تو شاید یہاں پر گیپ باقی رہے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت مبارکہ کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی کام کا منع فرماتے تو اس کے نقصانات اس کے سامنے رکھتے, اور نقصانات سامنے رکھ کر پھر اس کو مزید مدنی پھول عطا فرماتے, تو وہ شخص اس چیز کو سمجھ جاتا تھا کہ ہاں اس کے یہ نقصانات ہیں. تو والدین سے تو کم از کم اتنی التجا ضرور کروں گا کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے کوئی بات کرنے جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ بات کر رہا ہے یہ عقلی طور پر درست نہیں ہے, یہ نا تجربہ کاری ہے, اور یہ واقعیتاً بعض اوقات اور بچے نا تجربہ کاری کی بنیادوں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ نا تجربہ کاری بعض اوقات ان کے اپنے فرینڈ سرکل ہی سے ابھر کر سامنے آتی ہے کہ وہ دوستوں نے مشورہ دیا اور وہ بڑھ گئے. تو اگر واقعی بچہ نا تجربہ کاری والی بات کر رہا ہے تو آپ کو بھی یہ بات غلط ہے یہ سمجھ میں آئی ہے بہتوں کے بعد, تو تھوڑا سا اسموتھلی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اور ہو سکے تو کوئی دلائل کے ساتھ اور موقع محل دیکھ کر سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ بچے نے جو بات کی ہے وہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن ہو سکتا ہے وہ بات درست ہو, تو آپ کم از کم اس کو تھوڑا سا اسٹے کروا سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ بیٹا تھوڑا سا رک جاؤ, میں سوچ لوں. آپ ڈائریکٹلی اس کو ڈینائی کریں گے نا تو ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ گیپ پیدا کرے گا. آپ کہتے ہیں بیٹا مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو, ہو سکتا ہے کہ آپ بات صحیح کر رہے ہو, اور آپ اتنا ہمت اور اتنا حوصلہ آپ بھی پیدا کریں کہ آپ بھی اپنے بچے کی بات کو کسی کے ساتھ شیئر کریں, مشورہ کر لیں کہ یار کسی نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے. بچے کا نام نہ لیں کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا, اور آپ کو کیا لگتا ہے, ہو سکتا ہے کہ 2-4 جگہوں سے آپ کو آپ کے بچے کی بات کو انڈورس کرنے والے لوگ مل جائے کہ نہیں یار جس نے بات کی بات تو صحیح کی, آج کل ہو تو ایسا ہی رہا ہے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ویژن تبدیل ہو جائے, یا پھر سامنے سے آپ کو ایسے مشورے ملیں گے کہ نہیں اس میں یہ نقصانات ہیں, تو آپ اپنے بچے کے سامنے نقصانات رکھ دیجئے کہ بیٹا یہ کرنے میں یہ نقصانات ہیں, میں نے سوچا بھی اور میں نے مشورے بھی کیے. اب اگر مشورے آپ دیتے ہیں اولاد کو, اب بھی اولاد کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا, تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات پوچھنی تھی, جیسے بڑے بھائی ہیں اور میں چھوٹا ہوں, تو گھر میں جیسے بڑا بھائی جو کرتا ہے تو بولتے ہیں تم کو بھی وہی کرنا پڑے گا, وہ دوستوں میں نہیں آتا تو تم بھی مت جاؤ, وہ یہ نہیں کرتا تو تم بھی یہ مت کرو, اس کو یہ ملتا ہے تو تم بھی یہی رکھو, ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ اچھا پہلے تو بیٹا یہ بتائیے کہ اس میں خرابی کیا ہے؟ میرا اپنا دل ہے, اس کا اپنا دل ہے, وہ دوستوں میں جانا نہیں پسند کرتا, میرے کو اچھا لگتا ہے میں جاتا ہوں. اس کا خرچہ کم ہے, میرا خرچہ زیادہ ہے, میں زیادہ پیسے خرچ کرتا ہوں, وہ کم کرتا ہے. اس کو کچھ چیزیں پسند ہے جو وہ کرتا ہے, میرے کو الگ چیزیں پسند ہے, میں وہ کرتا ہوں. تو آپ کو
یا کسی کو بھی اگر والد صاحب منع کر رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. وجہ نہیں بتاتے. اب مین مسئلہ ہی یہ آ رہا ہے. اب وہ ٹیگ بولتے ہیں میں نے منع کر دیا بس ختم. یہ آپ کو یہی سمجھا رہے ہیں. اب وجہ نہیں بتاتے کہ بھائی کیوں ایسا, کیوں کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی وہ چیز. کوئی تو کوئی اب جیسے میری خواہش ہے کہ میری بھائی کو اور بڑے بھائی کو رکشے میں جانا پسند ہے, تو میں بھی رکشے میں سفر کرتا ہوں. تو صحیح نہیں بائک ہے نا آپ کے پاس؟ میرے پاس تو ایک جنرل سوال کر رہا ہوں. بڑے بھائی کو مینول کار چلانا پسند ہے, مجھے آٹو. تو بولے نہیں, جو وہ چلاتا ہے وہی تم کو چلانی ہے, دوسری گاڑی ابھی نہیں ملے گی. میں جو کر رہا ہوں میرے کو کرنا ہے, تو اب یہی رہے گا. کسی کو دیکھ کے کسی اور کا فیصلہ کرنا مناسب ہو سکتا ہے اس میں والدین کی اگر یہ مجبوری ہو کہ 2 گاڑیاں نہ لے سکتا ہو, تو اس کو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ یہی تو کہہ رہے یعنی کہ یہ مجبوری ہم کو ریزن کیوں نہیں بتا ریزن نہیں بتا رہے نا. مین اگر ریزن بتا تو ہم سمجھیں گے نا. ہمیں سمجھ نہیں کہ ہم سمجھیں. اگر ریزن نہ سمجھیں آپ تو والدین جب سمجھائیں گے جب ہی ہوگا نا. اگر نہ سمجھیں, والدین جب سمجھانے کے لیے آئیں گے تو ریزن خود 2 منٹ دیں گے تب سمجھائیں گے نا. ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ ایسے تو نہیں سمجھا دیں گے, کسی ریزن پہ ہی آپ سے بات کریں گے کہ بھائی اس طرح یہ میرے سے معاملات ہیں, وہ آپ کو سمجھائیں گے تو ہی بات ہو سکے گی. یہ تو میرے خیال ہے کوئی ایسے والدین بہت کم ایسے ہوتے ہوں گے جو بھی کسی چیز کا بتاتے سمجھانے کے لیے کوئی بغیر ریزن کے بات سمجھا سکتے ہیں. سمجھانے کا طریقہ بھی ایسا ہونا کہ سامنے والا بھی شفقت سے ہوتا ہے, محبت سے. یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ فرینڈلی جب تک ماحول نہیں ہوتا. فرینڈلی سے آپ 2-3 دفعہ فرینڈلی کہہ چکے ہیں. فرینڈلی سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب کہ باپ اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں؟ نہیں, کہ دونوں باپ بیٹا بیٹھ کر سگریٹیں پئیں, یہ فرینڈلی ہے. دونوں ایک جگہ بیٹھ کر تاش کھیلیں, یہ فرینڈلی ہے. یا مطلب کہ گناہوں بھری تفریحات کرتے ہوں, یا بیٹا بولے کہ ابو آج یہاں جانے کا دل کرتا ہے, چلو ہم دونوں ایک ساتھ سوئمنگ میں آدھے ننگے ہو کر دونوں سوئمنگ کے اندر ڈبکیاں لگا دیں, یہ فرینڈلی ہے. آخر فرینڈلی جو ماحول جس کو آپ کہتے ہیں کہ والد اور بیٹے کے درمیان ایک فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے, دوستانہ ماحول ہونا چاہیے, تاکہ بیٹا باپ سے بھی اپنی بات کر سکے اور باپ بیٹے کو بھی اپنی بات سمجھا سکے. تو آخر اس فرینڈلی ماحول کی کوئی تو ڈیفینیشن ہوگی نا, اس کی کوئی تو باؤنڈری بنے گی نہیں بنے گی. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ, جس طرح یہ آپ نے کہا یہ فرینڈلی ماحول نہیں ہے. جیسے ہی مثال کے طور پہ باپ اگر گھر میں آتے ہیں اور بچہ یہ سہم جائے گا میرا باپ آ گیا اب میں خاموش ہو جاؤں, یہ میرا غصہ اتنے والا آ گیا, تب اس کو فرینڈلی ماحول نہیں کہیں گے. مطلب بچہ آئے, بچے اپنے باپ کے ساتھ جس طرح بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. ایک کاروبار پہ بھی ایک باپ بیٹھتے ہوں, کاروبار میں سارا دن بات کرتے ہیں, اگر اس طرح ماحول ہوتا تو ہی فرینڈلی ماحول میں بات کر سکیں. کوئی بزنس کے ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہوں گے. بچوں کے ساتھ یہاں ان بچوں کی بات نہیں ہو رہی جیسے کہ ابو کر کے جو لپٹ جاتے ہیں. یہاں ہم جس طبقے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں وہ ٹین ایجر ہیں, اور اس میں اسپیشلی طور پر 15 کے بعد 16-17 کے بعد جو ایک, کیونکہ میٹرک کے بعد جب ایک لڑکا جب نکلتا ہے اور اس کا کوئی تھوڑا سا ویژن یا مائنڈ کھلتا ہے تو وہ عموماً تھوڑا سا کاؤنٹر کرنا شروع کر دیتا ہے. ماں باپ کا اور ان کا شاید جو فاصلہ ہوتا ہے وہ شاید 15-16 کی عمر میں ہی یا 13-14 کی عمر میں پتہ نہیں بڑھتا ہوگا. میرا کہنے کا مطلب یہی تھا صاحب 15-16 سال ہو یا 18 سال ہو 20 سال یہ فرق نہیں ہے, لیکن باپ کا جیسے گھر میں آئے بچہ سہم جائے, جوان بچہ ہو یا بیٹیاں ہوتی ہیں یا زوجہ ہوگی جو بھی, وہ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ اب گھر میں آگے غصے کا ماحول بڑھ گیا, اس وجہ سے بچہ ڈر کے سہم کے کوئی بات نہیں کرتا ہے. والدین کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا ہوگا, اس سے بچے کا وہ مسکراتا رہے. مطلب بچے کے ساتھ اگر پورے دن میں بچے کے ساتھ اگر آپ پوچھتے بھی رہیں گے نا آپ نے آج سارے دن میں اپنی اسٹڈی میں کیا کیا یا پورے دن میں آپ کہاں گئے کیا کام کیا, تو بچے سے اس کے ماحول اچھا ہی نکلے گا, اچھی بات کریں گے, اچھی باتیں ہوتی ہیں. پوچھنا برا نہیں لگتا بعض اوقات. فی الحال تو ہم ان کا جو ایک موضوع چل رہا تھا, نہیں پہلے تو یہ جو موضوع چل رہا تھا ہم تھوڑا اس کی طرف جائیں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ فرینڈلی ماحول, لیکن ابھی تک ان کے ٹاپک کی وضاحت نہیں ہوئی. اور جیسے انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا کہ ہوتا یہی ہے کہ وہ ریزن نہیں بتاتے, بڑے بھائی جو کر رہا ہے بولا تم کو بھی وہی کرنا ہے. اچھا اگر بڑا بھائی تھوڑا غلط چل رہا ہے تو کیا باپ بیٹے کو بولتا ہے کہ تو بھی غلط چل؟ تو یہاں کیوں نہیں باپ بولتا کہ جو بڑا بھائی کر رہا ہے تو بھی کر؟ جب بڑا بھائی جیل میں چلا گیا تو وہ باپ کے بیٹے کو بولتا ہے کہ تو بھی بیٹا تھوڑا ایک آدھ چکر تو جیل میں لگا کر آ ہی جائے یار, اچھا لگے گا. جب بڑا بھائی کر رہا ہے تو آپ ان کو بھی کرنا چاہیے. یا بڑے بھائی کی کہیں پٹائی ہو گئی ہے بدتمیزی کرتے ہوئے تو بیٹا دیکھ بڑا بھائی پٹائی کھا کر ایک ایوارڈ تو لے کر آیا ہے, تو نے آج تک یہ ایوارڈ نہیں لیا, تو بھی کسی کو چھیڑ, تیرے کو بھی ایک آدھ پڑے تو اپنے میں فخر سے بولوں کہ بڑا بھائی جیسا کرتا ہے چھوٹا بھائی بھی کر آیا. تو کیا باپ ہر جگہ پر بڑے بھائی کی ریس کرتا ہے؟ اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے, مین چیز آ رہی ہے ریزن. اب جیسے بڑا بھائی کوئی اچھا کام کرتا ہے اور ہمیں بولتے کہ نہیں کرے, تو جیسے بولا کہ بڑے بھائی کا گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے,
اس میں کیا ریزن نہیں بتاتے کیوں نہیں ہے, جو بھی ہو, مالی ہو, کچھ بھی ہو, میں چلا نہیں سکتا یا مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے, کچھ بھی. اب بڑا بھائی غلط کام کرتا ہے تو ریزن دیتے ہیں کہ یار اس نے غلط کام کیا ہے بیٹا, یہ جیل جا رہا ہے, یہ دیکھ پولیس کو مار رہی ہے, آپ نہیں کرنا. اب ہم نہیں کریں گے, ہو گیا کہ بھائی ریزن دیا, آپ نے سمجھایا کہ کوئی چیز غلط ہے. اب جو چیز ہمیں نہیں مل رہی اس میں ریزن ہی نہیں مل رہا کہ کیوں نہیں مل رہا. ہمیں ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں, مجھ سے پیار نہیں کرتی میری مجھ سے پیار نہیں کرتے, بہت یہ گایا ہے کہ لگے تو بڑے بھائی سے پیار کرتے ہیں, میرے سے پیار نہیں کرتے. اچھا اگر مثال کے طور پر والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو بڑا بھائی جو ہے نا وہ بھلے گاڑی چلائے, کیونکہ جب اس کی عمر 17 سال کی تھی نا تو بیٹا وہ گاڑی نہیں چلاتا تھا, جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو وہ گاڑی چلا رہا ہے. اب بیٹا جب تمہاری عمر 20 سال کی ہو جائے تب تم گاڑی چلا لینا, کیونکہ 17 سال کی عمر میں بیٹا وہ بھی گاڑی نہیں چلاتا تھا. تو اب آپ بولو کہ اس کو 17 سال کی عمر میں گاڑی چلانے نہیں آتی تو میں کیا کروں, میرے کو آتی ہے. اب یہ ریزن آپ قبول نہیں فرماتے, اس کا کیا حل نکالے؟ ریزن یہ بھی ایک ریزن تو ہے نا, یہ ریزن نہیں ہے نا. اچھا یہ ریزن نہیں ہے, اگر ریزن یہ تو بالکل ایسا کوئی ویلڈ ہی نہیں ہے کہ ہمیں گاڑی چلانا آتی ہے. 17 چلو 17 انلیگل ہے, 18 میں آ کے لیگل ہو جاتا ہے کہ لائسنس بنتا ہے, سب کچھ بنتا ہے, چلو پھر تو لیگل ہے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ سے بھی ملتا ہے, پھر کیوں نہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ لوگ بغیر لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلاتے؟ اگر چلانے آتی ہوگی تو باپ سے ضد کر کے نہیں لے جاتے بچے کہ میرا بھائی چاہتا ہے میں 18 میں بھی لائسنس نہیں بنانے کے لیے جائیں گے, لائسنس بنانے کے لیے اولاد نہیں جاتی, گاڑی چلانے کے لیے ضرور جائے گی. الطاف بھائی چلو لائسنس بھی ہو گیا, اب آپ کو چلو وہ ریزن تو سمجھ میں نہیں آیا جو والد صاحب نے کہا, اور ہو سکتا ہے کہ والدین کی سمجھ میں میرا ریزن آ جائے کہ یار عمران نے یہ ایک بات مناسب کی کہ وہ 17 سال وہ نہیں, مطلب جس عمر میں وہ اس کو نہیں تھا اس عمر میں یہ کیوں کر رہا ہے. تو کیونکہ یہ ڈیفرنس ہوتا ہے نا, یہ ڈیفرنس اس وقت بھی تھا کہ جب آپ کی عمر 1.5 سال کی تھی اور آپ کے بھائی کی عمر 4 سال کی تھی. اس وقت آپ کو دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی پاؤڈر اور اس طرح کی چیزیں کریم بنا کے والدین کھلاتے تھے, اور آپ کے بڑے بھائی کو جو ہے نا وہ آلو بوٹی اور چاول کھلاتے تھے. تو اس وقت والدین کو یہ پتا تھا کہ اس وقت چاول بوٹی اور آلو میرا یہ بیٹا ہضم نہیں کر سکے گا, لیکن اس وقت آپ کے پاس بولنے کی طاقت نہیں تھی کہ نہیں میں ہضم کر سکتا ہوں, میرے کو پتا ہے میرے کو بھی آلو بوٹی چاول کھلاؤ. لیکن والدین کو پتا تھا کہ میرا بیٹا کس عمر میں کیا کر سکتا ہے. اگر وہی ریزن اگر والدین اس ٹائم پر آ کر دیتے ہیں کہ بیٹا جب آپ 20 سال کے ہو جاؤ تو اب یہ کر لینا, لیکن چلو آپ بولو کہ یہ ریزن ہماری سمجھ میں نہیں آتا, مگر ہو سکتا ہے یہ ریزن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. مدنی چینل کے ذریعے کئی نوجوان ایسے ہوں گے جن کی ریزن سمجھ میں آ بھی جائے کہ نہیں یہ بھی ایک ویلڈ ریزن بن سکتا ہے. اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ چلو آپ کو ریزن سمجھ میں نہیں آیا, لیکن والد صاحب کو پتا ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ گاڑی تسلی کے ساتھ نہیں چلاتا, یہ رف ڈرائیور ہے, اور اس کا بڑا بھائی ہے نا یہ تسلی کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے. اگر میں اس کو اجازت دے دوں گا تو یہ اپنا نقصان کرے گا اور اللہ نہ کرے اس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. بڑا بھائی کے بارے میں کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ ایک رولز اینڈ ریگولیشنز اور ایک نارمل گاڑی چلاتا ہے. حادثہ تو اس کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم کیلکولیٹڈ بات کر رہے ہیں کہ رف ڈرائیو کرنے والے, جیسے موٹر سائیکل عام چلانے والا سلپ جلدی نہیں ہوتا, ون ویلنگ کرنے والا جلدی سلپ ہو جاتا ہے. یہ تو ایک روٹین کی بات ہے اور ایک پریکٹیکل بات ہے. تو اب والد صاحب یہ کہیں کہ بیٹا تم جو ہے نا وہ تم گاڑی صحیح نہیں چلاتے ہو, تم رف ڈرائیونگ کرتے ہو, اس لیے میں آپ کو نہیں دیتا. تو پھر آپ بولو گے کہ میں کہاں رف ڈرائیونگ کرتا ہوں. اس پہ بحث بہت آگے بڑھے گی کیونکہ میں کون سا والد ہوں, نہیں آپ کہہ رہے ہم تو لے کے ہی بیٹھے ہوئے تاکہ ہم اپنے ہم والدین کو سمجھائیں, یا نوجوان سمجھ جائیں یا والدین سمجھ جائیں. بھائی صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ بچے کی جو آپ نے مثال دی کہ چھوٹے بچے اور بڑے بچوں کی غذا کے حوالے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے ہیں, ان کے لیے اچھے سے اچھی سوچ رکھتے ہیں, اور ہر بات یہ ہر دفعہ یہی دیکھتے ہیں کہ کس میرے اس بچے کے لیے بہتر ہے. کیا والدین دونوں کے ساتھ اچھا ایک ہی رویہ رکھے؟ بیٹا نہیں ماننا نا کہ میری سوسائٹی خراب ہے. نہیں, اگر والدین کو تو پتا ہے کہ اگر یہ سوسائٹی کی بری ہے تو والدین کیا دونوں کے لیے ایک ہی مینیج کرے گا؟ اگر والد صاحب آپ کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرے, وہ چیز غلط ہے, تو کیا آپ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ غلط کام کر نہ لیں یا وہ پتیلی کو ہاتھ لگا نہ لیں, کہ اس کے بعد یقین آئے گا؟ یا والدین پر اعتماد ہونا چاہیے نوجوانوں کو. تو آج سے 5 سال پہلے شاید گاڑی چلانا اتنا مطلب کہ نہ ہوتا ہو کہ اب جیسے ہر بندے کے پاس گاڑی ہے, ہر آدمی میں 4 گاڑی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ترقی کرو گے تو ماں باپ کو کوئی تکلیف ہوگی,
یعنی یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. اب جس کے پاس موبائل نہیں ہے وہ بولے بڑا ہی وہ غریب شخص ہے یار. والدین جہاں پر ہمیں کپڑے دلوا رہے ہیں, ہمیں جوتے دلوا رہے ہیں, ہماری بھاری بھاری اسکول کی فیسیں دے رہے ہیں اور ہماری دیگر ضروریات بھی روزمرہ پوری کر رہے ہیں, ہمیں فروٹ بھی کھلاتے ہیں, تو دیگر ساری حاجتیں پوری کر رہے ہیں, اور کوئی خاص ایسی بات جو ہم بار بار تقاضا کر رہے ہیں وہ نہیں پوری کر رہے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.